بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. آج میں نے آپ کے سامنے دو عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا ہے، یعنی ذکر کرنا ہے، ان کی شان عظمتیں سنانی ہے. اور جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی بھی اس کے اندر مذمت ہوگی. اور زیادہ میں آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کروں گا. آقا علیہ السلام کے فرمان، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے فرمان اور تابعین کے فرمان، تاکہ سمجھ لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے. تو پہلے میں آپ کی ولادت با سعادت کے بارے میں ذکر کروں گا، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے بارے میں. الحمدللہ 75 کتابوں سے میں نے حوالے نکالے ہیں کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی؟ زور سے بولیں. آپ بھی آگے تشریف لائیں، آپ بھی آگے تشریف لائیں. کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی. اس دفعہ تو میں صرف چند حوالے پیش کروں گا کیونکہ دونوں صحابہ کی عظمتیں بیان کرنی ہیں. اگر میں نے 75 حوالے پیش کرنے شروع کر دیے تو سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے چچا جان کے بیٹے ہیں. کن کے بیٹے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں. ابو طالب وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی آخری دم تک خدمت کی ہے. امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں. تو علی کیا ہے؟ کل ایمان ہے، مومنوں کی جان ہے، دلوں کا سرور ہے. مومن اور منافق کی پہچان ان کا ذکر ہے. کیا ہے؟ ذکر ہے. علی کو کل ایمان کس نے فرمایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو پھر اس علی کے نام کی محفل کرنا، ذکر کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. علی کے چہرے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تکتے ہیں، علی کے چہرے کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تکتے ہیں. علی کے چہرے کو کون تکتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو یہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، علی کا ذکر کرنا بھی، ان کے چہرے کو تکنا بھی. علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. علی حیدر کرار ہے، بہادروں کا سردار
ہے. کون ہے؟ ولایت کا مالک ہے، مومنوں کی جان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا ہے؟ میری جان ہے، تم اپنی جانوں کو بلاؤ. عیسائیوں کو فرمایا ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں. تو علی رضی اللہ اس میں شامل تھے کہ نہیں؟ شامل تھے نا. حضرت ام المومنین فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود تھی، امام حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مولا علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بناتے ہیں. چل پتا جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اور ان کا بڑا پادری رات جو آیا تھا اس نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناظرہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا، نہیں تو کیا ہے ہمارا کام تمام ہو جائے گا. یہاں تک روایتیں ملتی ہیں اگر مناظرہ عیسائی کر لے تو ان کی نسل بھی ختم ہو جائے. تو اسی لیے کہتے ہیں علی مومنوں کی جان ہے. مومنوں کی جان ہے تو پہلے سب سے بڑے مومن کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام سے کوئی بڑا مومن ہے نہیں ہے دنیا میں. تو سب سے بڑے مومن حضور علیہ السلام ہیں، ان کی جان علی ہے تو ان کا ذکر ایمان ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، بلند آواز سے جواب نعرہ حیدری، جائے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. علی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی جان، مومنوں کی بھی جان ہے. اور علی کا ذکر کرنا مومن اور منافق کی پہچان ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات خلاف کرے حضرت عمر رضی اللہ اس کے گریبان سے پکڑتے. نواسہ سید الابرار کے اندر لکھا ہے کہ دو شخص لڑتے لڑتے آئے، امیر المومنین حضرت مولا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرا کے آ جاؤ. وہ کہنے لگے علی کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا، فرمایا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کس کا فیصلہ ہے یہ حضرت؟ بولے عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو یہ سکھایا علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سکھایا ہے علی کے چہرہ تکنا عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے. علی کیا ہے؟ بہادروں کا سردار ہے. علی مومنوں کی جان ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ کی شان میں علماء بیان فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 300 ایتیں نازل ہوئی ہیں. کتنی ایتیں؟ 300. کتنی ایتیں؟ 300. علی کا نام کا مطلب ہے بلندی والا. کیا مطلب ہے؟ بلندی والا. اور جن کا نام علی ہے اور علی قرآن کے الفاظ ہیں اور مولا کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں. مولا کے کتنے حروف ہیں گن لیں، علی کے کتنے حروف ہیں گن لیں، اور ایک حروف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور جب مولا علی کہتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں تو پکی ہیں علی کہنے سے. جب میم واو لام الف کتنے ہو گئے؟ مولا کے روپ کتنے ہو گئے؟ تو 40 نیکیاں پکی. جب علی کہہ دیں گے تو کتنی مل جائیں گی؟ 30 اور کتنی ہوگی؟ 70 نیکیاں خالی مولا علی کے کہنے سے مل جائیں تو اور کیا ہے؟ آل رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کا نام کس کس نے سنا ہوا ہے؟ آپ سب نے سنا ہوا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی اور آل رسول ہیں. جب آپ کسی کو مرید فرماتے کہتے 500 مرتبہ یا علی پڑھ کر میرے پاس آؤ. کیا پڑھ کر آؤ؟ کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ. جو علی کو نہیں مانتا اس کو مور ولایت نہیں ملتی، وہ
وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اور اماموں میں پہلے امام جو 12 اماموں میں کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ مولا علی رضی اللہ عنہ، پھر امام حسن رضی اللہ عنہ، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی آپ کو میں روایت سناتا ہوں. ماشاءاللہ بے شک. اہل سنت و جماعت کی سچائی انہوں نے بیان فرما دی ہے، اور کتاب ہے مولانا زکریا صاحب کی تبلیغ نصاب. ماشاءاللہ. فضائل درود کے اندر یہ لکھی روایت مقاصد الحسنہ کے حوالہ سے، امام سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے. آپ ناز کریں گے، فخر کریں گے کہ اہل سنت و جماعت والے کتنے سچے ہیں، اور ان کی نشانی کون سے امام نے بیان کی ہے. پہلے امام کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ. دوسرے امام کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ. تیسرے امام کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ. دوسرے امام حسن ہے. تیسرے امام حسین رضی اللہ عنہ. چوتھے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو سب سے کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. اہل سنت. اور اس کے اندر درمیان میں ایک بریکٹ دے کہ مولانا ذکریہ نے لکھا ہے، یعنی سنی ہونے کی دلیل ہے. ماشاءاللہ. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. ماشاءاللہ. جو جھوٹ بولے لعنت اللہ علی الکاذبین، اس پر اللہ کی لعنت. جب سچ بولو تو اعلانیہ طور پر بولو، جھوٹ اعلانیہ طور پر بھی بولو تو تب بھی عذاب ہوگا. سچ بولو گے تو عذاب نہیں ہوگا، نجات ہوگی. تو اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری نجات ہو جائے. بے شک بے شک. مل کر آپ نے پڑھنا ہے. پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہر کوچہ ہر گلی گلی اب تو ہوگا ذکر علی علی. ہر کوچہ ہر گلی گلی اب تو ہوگا ذکر علی علی. سارے پڑھو ہر کوچہ ہر گلی گلی اب تو ہوگا ذکر علی علی. ہر کوچہ ہر گلی گلی ہر ملک ہر شہر شہر اب ہوگا جشن علی علی. اب ہوگا جشن علی علی. پھر کہیے ہر شہر ہر ملک ہوگا اب مولود کعبہ کا ذکر. ہر شہر ہر ملک میں ہوگا اب مولود کعبہ. یہ ہے بڑی فضیلت کس کی؟ علی علی کی. یہ ہے بڑی فضیلت کس کی؟ علی علی کی. تو پھر کہہ دیجئے ہر کوچہ ہر نگر نگر ہر شہر ہر ملک ملک اب تو ہوگا جشن سے جشن نہیں بلند آواز سے علی علی. جشن علی علی. کوئی سڑدائے سڑ جاوے، کوئی مردائے مر جاوے. سنیان تے میلاد منانا ہے. کوئی سڑدائے سڑ جاوے، کوئی مردائے مر جاوے. سنیان تے میلاد علی بھی منانا ہے. سنیان تے میلاد علی بھی منانا ہے. اگر میلاد علی پر کسی کو اعتراض ہو تو ہم کھلے چیلنج سے کہتے ہیں جب اپنے بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، اپنے بچے کی ولادت مناتے ہیں، یہ سارے مسالک والے مناتے ہیں. کوئی مجھے بتائے اپنے بچے کی کبھی ولادت نہ منائی ہو جس نے؟ کوئی بھی مالدار ہے وہ گھر میں ہر سال تالیاں بھی بجاتا ہے، سیٹیاں بھی بجاتا ہے اور اپنے بچوں کی ولادت مناتا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں. تو جب مولا علی کی ولادت منائے، میلاد منائے، اس پر اعتراض؟
اور تالی بجانا کون سا ثواب ہے؟ سیٹی بجانا کون سا ثواب ہے؟ تو جب مولا علی کے نام پر کیک کاٹے جائیں اس میں ان کے دل کاٹے جاتے ہیں، ان کے دلوں پر چھریاں لگ جاتی ہیں۔ جب اپنے بچے کی ولادت منانے پر راضی ہو جاتے ہو تو جو کل ایمان ہے، مومنوں کی جان ہے اور بہادروں کا سردار ہے اور آقا علیہ السلام کی جان ہے اور مومن اور منافق کی تھرمامیٹر پہچان ہے، تو ان کی جب ولادت منائی جائے تو فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی ولادت ہو جائے اور ہم کتنے نیک ہیں بیان کریں، ہمیں تو اپنی ولادت کی خوشی میں رونا چاہیے۔ ہم دنیا میں آ گئے، کتنا بڑا ہمارے اوپر امتحان پڑ گیا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا رب حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ جب ذکر علی کریں گے، جب ذکر علی کریں گے تو کیا ہے، گناہ سے معاف ہوتے ہیں جیسے لکڑی آپ کو جلا دیتی ہے۔ یہ روایت نواسہ سید الابرار کے اندر لکھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب علی کا ذکر کیا جاتا ہے، جو علی کا ذکر کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ کیا آپ ہمارے گناہ معاف ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ علی کے نام لینے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور علی کا ذکر کرنے سے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف کے اندر روایت لکھی ہے کہ کون کہتا ہے، جو کہتا ہے صدیق اکبر کو علی سے محبت نہیں تھی، علی کی اولاد سے محبت نہیں تھی، زبردستی خلیفہ اول بن گئے تھے، تو وہ لوگ کان کھول کر سن لیں۔ حضرت سیدنا مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ نے، دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز پڑھ کر بازار میں جا رہے ہیں اور رستے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، ابھی بچپن کا زمانہ ہے اور کھیل رہے ہیں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بلند آواز سے بات نعرہ نہیں، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی حیدر۔ اب بھی بتائیں کہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو علی کے گھر والوں سے محبت ہے کہ نہیں؟ امام حسن سے محبت ہے کہ نہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ جو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اب وہ لوگ بتائیں کیا کندھوں پر اس کو اٹھاتے ہیں جس سے محبت نہیں ہوتی یا اس کو اٹھاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے؟ کندھوں پر ہم کس کو اٹھاتے ہیں؟ سینے سے ہم کس کو لگاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے نفرت، جس سے نفرت ہو اس کو سینے سے لگاتے ہیں یا اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اسے بلاتے ہیں؟ تو حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب کوئی کہے گا کہ حضرت ابو بکر کو مولا کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کے اندر فرما دیا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، فرشتے بھی مولا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی مولا ہے، مومن بھی مولا ہے۔ جس کو یقین نہ آئے ابھی قرآن مجید اٹھائے اور سورہ مومن، سورہ تحریم پڑھ کے دیکھے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَى وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ بعد ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ بھی مولا ہے، فرشتے بھی مولا ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی مولا ہے اور مسلمان بھی مولا ہیں، مسلمان بھی مولا ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ بیان فرمائے جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اب جب آقا علیہ السلام کو مددگار نہ مانے وہ مولا علی کو کیا مددگار مانے گا؟ تو مولا کا معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، ولی بھی ہے۔ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ مولانا زکریا نے اپنی تبلیغی نصاب کے اندر تقریباً 6 یا 7 روایتیں مولانا زکریا صاحب نے اپنی تبلیغی نصاب کے باب فضائل درود میں لکھا ہے کہ مولا علی کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے۔
اور مددگار بھی معنی لکھا ہے، دوست بھی لکھا ہے، ولی بھی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے یہ اعلیٰ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ سے اعلیٰ اب کون ہے؟ کون ہے اب بتائیں؟ سارے صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، اسی لیے ہم نے یہ محفل بھی محبت کی رکھی۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے، کہاں اٹھائے؟ اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا لیا ہے، کندھے مبارک پر، اور مسکرائے مولا علی رضی اللہ عنہ۔ مسکرائے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے ان کا چہرہ مبارک نہیں ملتا ہے، تو مولا علی رضی اللہ عنہ مسکرائے ہیں، آگے سے لڑائی نہیں کی کہ آپ نے یہ کیوں فرما دیا ہے کہ علی سے اس کا چہرہ نہیں ملتا، آقا علیہ السلام سے مشابہت ملتی ہے۔ یہ ان کی محبت ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپس میں بیٹھے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہ علی آپ بیان فرمائے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علی جنت کی ٹکٹیں دیں گے۔ کس کی ٹکٹیں دیں گے؟ جنت کی ٹکٹیں۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سن پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے ٹکٹ کس کو دینا ہے؟ جس کے دل کے اندر تیری بولے آگے کیا ہے؟ محبت ہوگی، میں اس کو ٹکٹ دوں گا۔ اور سید ذوالفقار علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب گلدستہ امرنات کے اندر لکھا ہے کہ پل صراط سے وہی گزر سکے گا جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ہو۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ یہ دلیل دی آقا علیہ السلام نے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا، وہی پل صراط سے گزرے گا۔ تو شاعر کہتا ہے جس گھڑی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے علی، بلندہ سے پڑھیں، جس گھڑی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی علی یا علی، بلند آواز سے کہیے یا علی، یا گونج پڑ جائے یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی، ذرہ ذرہ باادب پکارا یا علی علی، بلند آواز سے پڑھیں، گناہ کھاتے میں لکھا جائے میرے ذمہ، ذرہ ذرہ پکارا یا علی علی یا علی علی۔ یہ مومن کی پہچان کا وظیفہ ہے، ذرہ ذرہ پکارتا ہے، کعبہ بھی پکارتا ہے یا علی علی۔ پھر آگے شعر کہتا ہے ایک کیف ایک سرور سرہتا ہے، ایک کیف ایک سرور سرہتا ہے دن رات، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، بلند آواز سے زور سے، جب سے ہمارا ورد ہوا ہے کیا؟ بلند آواز سے ذوق کے ساتھ، یہ جشن کا مقام ہے، یہ منہ کو بد شکل بنا کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، خوشی والا منہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ کیا شاعر کہتا ہے جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے، ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، بلند آواز سے علی کے نام پر زبان کو بلند کرو۔ علی کے بیٹوں نے اپنا خون بہا کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے مسجدوں میں ذات بیٹھنے کا مقام پیدا کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے وضو کا پانی مہیا کیا ہے،
اگر وہ قربانی نہ دیتے آج وضو کیسے ہم کرتے؟ بے شک ہر جگہ پر یزیدیت ہونی تھی، ہر جگہ پر زانیت اور شرابیت عام ہونی تھی، تو یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے۔ افسوس لیکن پانی باوجود ہونے کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو وضو کا پانی بھی نہیں ملتا تھا پھر بھی نماز پڑھتے تھے، تو اسی لیے مولا علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے وار کیا گیا تھا، تو اس لیے پڑھیں کیا ہے؟ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، بلند آواز سے، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے، ہم ہیں علی کے، اور ہمارا علی علی ہے، اور ہمارا علی علی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، بلند آواز سے بولیں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اب آپ کے سامنے میں چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن حضرات نے لکھا کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے آپ، بہت سے علماء اہل سنت و جماعت نے بھی لکھا ہے، اور دوسرے مسالک کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ تو اس وقت سب سے جو پہلا میں حوالہ دینے والا ہوں، دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے کروڑوں لاکھوں لوگ مرید ہیں، بے شک ان کا نام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری ہے، جن کی وجہ سے لوگ نمازی بن گئے، سنت کے پابند بن گئے، اور علی علی کرنے والے بچے بھی علی علی کرنے والے بن گئے۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے نعت خواں ہیں، وہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کی شاگردی سے باہر آتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب شیر خدا کے اخلاص کے صفحہ 12 پر لکھا ہے کہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کس کے اندر پیدا ہوئے؟ کعبہ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور علامہ عبدالسلام رضوی صاحب نے نواسطہ سید و برار کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر ہوئی۔ اور سید عظمت حسین گیلانی صاحب، ابھی یہ دوسرے مسلک کا کوئی ان میں سے عالم نہیں ہے، سنی علماء کے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سید عظمت حسین گیلانی صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ ولادت کے اندر 40 سے زیادہ دلیلیں دی ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اور صاحبزادہ عرفان الہی قادری نے اپنی کتاب خصائص اہل بیت میں لکھا کہ آپ کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر ہوئی۔ اور امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت ہیں، جو ان کو محدث نہ مانے اس کو سند بھی نہیں ملتی۔ مدارج جو نبوت کے اندر جلد کے اندر لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر ہوئی۔ اب ان کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی شفا شریف کے اندر لکھا ہے، یہ 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے شفا شریف، ان کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر پیدا ہوئی۔ ولادت ہوئی باہر نہیں، کعبہ کے اندر ہوئی۔ علامہ نور الدین حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر، سیرت حلبیہ یہ 10 سن 44 کے عالم ہے، سیرت حلبیہ کے اندر لکھا کہ آپ کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر ہوئی۔ اور مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان بن ابراہیم نے المودع کے اندر لکھا ہے، عثمان اپنا علامہ جاخت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یہ 2 سن 55 کے عالم ہے۔ کب کے 2 سن 55 کے؟ اب 2020 میں جو پیدا ہوا ہے وہ کہے کہ کعبے کے اندر نہیں پیدا، ہم اس کی بات مان لیں گے؟ 2 سن 55 سے اب تک گن لیں
کتنی صدیاں پہلے انہوں نے لکھ دیا. یہ تیسری صدی کے مورخ ہیں. کون سی صدی کے؟ تیسری صدی کا مان لے. اور اب جو 2020 میں وہ کہ نہیں کعبے کے اندر نہیں ہوئی تھی، سین میں ہوئی تھی. ابھی تک سین کے چکر لگاتے پھر رہے ہیں. تو مولا علی کعبے کے اندر سے پیدا ہو کے باہر بھی آ. جب پیدا ہوئے نا وہ واقعات میں بعد میں بیان کروں گا. علامہ جاخت 2 سن 55 کے عالم ہیں، محدث ہیں، تیسری صدی کے. اور امام حاکم 4 صدی کے ہیں، عالم دین محدث ہیں. یہ دونوں محدث ہیں. آج کل کے جیسے مولوی ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. تیسری صدی کے عالم مان لیں کہ علی رضی اللہ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. 4 صدی والے مان لیں مولا علی رضی اللہ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. تو اب 20 والوں کو کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح شاہ عبدالعزیز نے تحفہ حسنہ عشریہ میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی. اور نزہت المجالس والے علامہ عبدالرحمن صفوری میں نے بھی لکھا کہ آپ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی. یہ بڑی کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، بڑی کتابوں کے. ان کو کوئی خریدے گا تو پھر پتہ بھی چلے گا. سید مومن حسن شبرنجی رحمت اللہ تعالی، یہ 12 سن 53 کے عالم ہیں. اور یہ 2 جلدوں کی کتاب ہے. اس کے اندر آپ نے لکھا مولا علی رضی اللہ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اندر پیدا ہوئے، کعبے کے اندر، باہر نہیں، سین میں نہیں. اگر باہر کا لکھ دیتے ہیں تو کیا اندر ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے؟ علامہ جامی نے شواہد النبوت کے اندر لکھا ہے. علامہ جامی سے بڑا عاشق کوئی ہے ابھی تک ہمارے دور میں؟ نہیں آپ کو ملے گا. تو محمد ادریس بجانی، یہ وہ لوگ ہیں جو مولا علی کی ولادت کا ذکر نہیں کرتے. تذکرہ کہتے ہیں کعبے میں نہیں پیدا ہوا، ان کا مولوی. نام اس کا نوٹ کر لیں، محمد ادریس بجانی، تقاصر. اس نے تحفیظ خاندان میں لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبہ اللہ کے اندر ہوئی. سبحان اللہ. اور محمد ادریس بجانی کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس مکتبہ فکر کا ہے، مکتبہ حدیث فکر کا. اس کو پکڑیں یہ لوگ. اور حوالہ سنیں کہ مکتبہ رحمانیہ کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اور شیخ خالد نے اپنی کتاب خلفائے راشدین حسن عمل کردار و عمل کے صفحہ 26 پر لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اس دور کے رواج کے مطابق بیت اللہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے. جو کہنا دکھاؤ تو میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر نہیں، میرے سائیوار میں گھر میں پڑی. ادھر سے تھوڑے سے پیسے لگیں گے خریدنے میں، دکھا دوں گا. اور مکتبہ جمال کی کتاب چھپی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے کس مکتبے کی؟ مکتبہ جمال، صفحہ نمبر 26. اور آخر میں اپنے مفتی شفیع کاڑوی کا بھی ذکر کیا، مفتی شفیع کا، کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اور مکتبۃ العلم کی کتاب چھپی ہوئی قصیدے کے بارے میں، اس کے اندر بھی لکھا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. یہ ذرا ان سے چھوٹے طبقے کی روایت ہے. دیوبند حضرات کا مکتبۃ العلم ہے، جس کو دیکھنے کا شوق ہو پھر دکھا بھی سکتا ہوں. جو بات کر رہے ہیں ہم دکھاتے بھی ہیں. سنیں اس میں کیا لکھا ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، باہر نہیں، اندر. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی میں بھی لکھا ہے شہروں کی شکل میں کہ آپ کعبہ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. تو ان دونوں مکتبہ فکر کے جو عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے کہ آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اب مانے یا مانے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے لیکن خدا ان کو بھی رزق دے رہا ہے. بے شک بے شک جب ان سے حساب لے گا تو پھر ان کو بھی پتا چلے گا. بے شک بے شک. بہت سی کتابوں کے اندر علامہ عبدالخالق توکلی نے اپنی کتاب سیرت تذکرہ ولادت علی میں لکھا ہے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. یہ اہل سنت و جماعت کے عالم دین ہیں. اسی طرح صدیق حسن بھوپالی نے، یہ بھی انہی کا عالم ہے. آپ صدیق حسن بھوپالی کی قبر پہ جائیں یا ان کو پکڑیں. اس نے اپنی کتاب تکمیل المومنین کے اندر لکھا ہے علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. یہ کہتے ہیں باہر پیدا ہوئے. استاد ان کا کہتا ہے کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور یہ کہتے ہیں شہر میں پیدا ہوئے. شاگردوں کی بات مانے کہ استاد کی بات مانے. استاد کی. اسی طرح سید محمود رضوی صاحب اہل سنت و جماعت کے عالم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب شان صحابہ کے اندر لکھا ہے کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. ہزاروں علماء کا استاد ہے، 5-10 کا نہیں لکھا، ہزاروں علماء کا استاد. کہ یہ بھول گئے تھے؟ جو ہزاروں علماء کا استاد ہے وہ تو لکھتا ہے علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں. تو اب جو بعد میں فتوے لگاتے ہیں سمجھ لے ان کے اوپر بھی فتوے لگاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کا ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں نے ذکر کرنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر سے کتنی محبت کی ہے. ان کو جو مقام مرتبہ دیا گیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے، اسی لیے ہم ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں کہتے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. بات صرف حدیث کی ہے، بات صرف صحابہ کے عقیدے کی ہے، بات ہے خود مولا علی رضی اللہ عنہ کے عقیدے کی. ابھی اہل سنت و جماعت کے مکتبہ فکر میں نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا. یہ دوسرے مکتبہ فکر کی کتاب ہے. ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مولا علی کی ولادت منانے پر عام نہیں کرتے، مناتے ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ. اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اب آپ واقعہ سنیں کہ کس طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. یہ ان وقتوں کی بات ہے جب عورتیں بھی وہاں پر پھرتی تھی، اندر بھی جاتی تھی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ السلام نے کعبے کے 2 دروازے رکھے تھے. کتنے؟ 2. آپ جو مولا علی کی ولادت نہیں مناتے انہوں نے ایک دروازہ بھی بند کر دیا. آپ حضور علیہ السلام کے طریقے کو بدلا یا اسی طرح قائم دائم رکھا. اور یہاں تک کوشش کی گئی ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی تو کعبہ میں ایک درار پڑ گئی تھی جسے چیر کہتے ہیں. بڑی کوشش کی انہوں نے مٹانے کی، لیکن جب بھی غلاف کعبہ اتارتے ہیں تو پھر وہ نظر آ جاتی. سبحان اللہ. سچائی چھپ نہیں سکتی، چاہے کوئی جنگل میں بیٹھا ہوا بولے، چاہے پہاڑ کے اوپر بولے، چاہے بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بولے، سچائی چھپ نہیں سکتی. تو دیکھیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ عمران ابو طالب، کئی علماء نے تو آپ کو رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہے لیکن کئی نے اختلاف کیا. عمران ابو طالب یعنی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ حاملہ تھی اور 9واں مہینہ تھا. خانہ طابہ میں طواف کرنے کے لیے تشریف لے کر گئی اور دوران طواف آپ کو درد محسوس ہوا. چوتھے چکر پر آپ کی حالت بدل گئی. آپ نے عرض کیا اے اللہ مجھ پر یہ وقت ولادت آسان فرما دے. مجھ پر کیا کر دے؟ ولادت کا وقت آسان فرما دے. اچانک کعبہ کی دیوار شک ہوئی، پھٹ گئی اور راستہ دیا کعبۃ اللہ نے اور آپ اندر تشریف لے کے گئی اور وہاں پر دیکھا. حیران تھی کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ جب اندر چلی گئی تو لوگ پریشان ہو گئے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کہاں چلی گئی ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بلند آواز سے رسالت، ذرا بلند آواز سے. حیدری، علماء حق و سنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پریشان ہو گئے لوگ
کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ کہاں چلی گئی ہیں کہ آپ کا پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کہاں تشریف لے گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں لوگ, عرض کرتے ہیں آپ کی چچی ماں کہاں تشریف لے گئی ہیں. حضور علیہ السلام ان کو اپنی ماں فرماتے تھے. ماشاءاللہ. آقا علیہ السلام نے جواب دیا, عنایت فرمایا آپ مطمئن رہیں, آپ سکون سے رہیں, جہاں بھی ہوگی آ جائیں گی. بار بار پوچھا, فرمایا آ جائیں گی. 3 دن کعبہ کے اندر گزرنے کے بعد چوتھے دن فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائیں. کہاں تشریف لائیں؟ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد کعبے کے اندر سے باہر تشریف لے کے آئیں. اب ایک دن ذکر کریں مولا علی کا, وہ نہیں لوگوں سے برداشت کرتے. یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ ہماری عورتوں جیسی نہیں تھی, ہماری ماں جیسی نہیں تھی, ہماری بہنوں جیسی نہیں تھی, یہ مولا علی کی والدہ تھی. اور نبی پاک علیہ السلام جن کو اپنی والدہ فرمائیں, ان کا مقام کیا ہے؟ کہتے نہیں وہاں پر کیسے عورت جا سکتی ہے, عورت تو ناپاک ہو جاتی ہے, تو جو ناپاک ہو وہ کیسے اندر جا سکتی ہے؟ جو پاک ہے ان کو کون سی رکاوٹ ہے؟ آدمی وضو نہ کرے تو نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو جو ہیں ہی پاک لوگ وہ پاک جگہ پر ہی جائیں گے, اور جو پلید ہیں وہ اس کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ کن کی والدہ اندر گئی تھی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اب جن کا دل ناپاک ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو کعبے کی توہین ہو جاتی ہے. تو کعبے کی شان زیادہ ہے یا حضور علیہ السلام کی؟ اب پتہ چلے گا نا, کعبے کی شان زیادہ ہے یا حضور علیہ السلام کی؟ شان حضور علیہ السلام کی زیادہ ہے. کعبہ تو وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے, کعبہ تو وہ ہے جو شہید کر دیا جاتا ہے, اور کعبہ تو آج بھی آقا علیہ السلام کے غم میں ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. تو کعبے سے زیادہ مسلمان کی شان ہے آقا علیہ السلام کی. 3 دن ہو گئے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ کہاں تشریف لے گئی ہیں. فرمایا آ جائیں گی. جب 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آپ باہر تشریف لے کر آ گئی, اور خوشی سے گود میں لیا ہوا ہے. جب حضرت ابو طالب نے دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے. آپ کیا ہو گئے؟ پریشان. انہوں نے سمجھا مولا علی رضی اللہ نے آنکھیں بند کی ہوئی, کہیں نبینا تو نہیں, کہیں نبینا تو نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بیان فرما دیا کہ علی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں, علی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ کو لایا گیا, آپ نے اپنی آنکھیں مبارک کھول دی, آپ نے اپنی آنکھیں مبارک کھول دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھو